میں دشمنوں سے بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو دشمنوں کو معاف کرنے آیا ہوں۔ پروردگار عالم نے مجھے دنیا میں دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، مجھے دشمنوں کو معاف کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ، آئیے ہم ان کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ کون ہیں اور حضرت امیر حمزہ نے ہمارے آقا علیہ السلام سے کتنی محبت کی ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ میرے عزیزو، حضرت امیر حمزہ میرے آقا علیہ السلام کے بہت ہی پیارے چچا ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت امیر حمزہ سے بہت ہی محبت بھی فرمایا کرتے، اور حضرت امیر حمزہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت فرمایا کرتے۔ عزیزان گرامی، حضرت امیر حمزہ نے ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے ہیں، لیکن مسلمان ہونے سے پہلے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ پیار و محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور میرے آقا علیہ السلام حضرت امیر حمزہ سے اتنی محبت فرمایا کرتے کہ ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں پر بچہ پیدا ہوا ہے، میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے چچا امیر حمزہ سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر تم کو یہ نام پسند ہے تو میرے چچا کے نام پر تم نام رکھ لو، یعنی میں امیر حمزہ کے نام سے بہت محبت اور پیار کرتا ہوں۔ تو دیکھیے، اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا علیہ السلام اپنے چچا امیر حمزہ سے کتنی محبت فرمایا کرتے۔ تو حضرت امیر حمزہ ہمارے آقا علیہ السلام کے بہت ہی پیارے چچا ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اور حضرت امیر حمزہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ آپ شکار کے لیے جاتے تھے، شکار کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ شکار کرنے کے لیے گئے، ابھی حضرت امیر حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، شکار کے لیے گئے۔ جیسے ہی شکار کر کے اپنے گھر پہ واپس آئے تو کسی نے خبر دی، بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے برا بھلا کہا ہے، آج آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے بدتمیزی کے ساتھ میں پیش آیا ہے، ان کے ساتھ انہیں برا بھلا کہا ہے، گستاخانہ الفاظ کہے ہیں، انہیں برا بھلا کہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، اتنا سننے کے بعد غیظ و غضب میں آ گئے، اور غضب میں آ گئے، جلال میں آئے، اور آنے کے بعد اپنے ہاتھ میں پرچھی لی، اور لینے کے بعد ننگی تلوار لی، لینے کے بعد ابو جہل کے دروازے پر پہنچ گئے، جا کر دروازے پر دستک دی اور آواز دیتے ہیں، اے ابو جہل کہاں ہے، باہر نکل کے آ جا۔ ابو جہل نکل کر کے آیا تو دیکھتا ہے کہ خاندان قریش کے سردار میرے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اے امیر حمزہ کیا معاملہ ہے، آج لہجہ بڑا بدلا ہوا لگ رہا ہے، آج مزاج بڑا بدلا ہوا لگ رہا ہے، کیا معاملہ ہے، آپ تو ہمارے گینگ کے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ کے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں، اے ابو جہل بتا، تو نے میرے بھتیجے محمد کے ساتھ میں آج بدتمیزی کیوں کی ہے، تو نے آج انہیں برا بھلا کیوں کہا ہے، تو نے آج ان کے ساتھ میں بدتمیزی کیوں کی ہے؟ یاد رکھ لے، یہ محمد کا مسئلہ ہے، میں نے چاہے ان کا دین ابھی قبول نہیں کیا ہے، لیکن میں محمد سے بہت محبت کرتا ہوں، میں محمد سے بہت پیار کرتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ نے اللہ اکبر ایسا ضرب لگایا ابو جہل کے سر پر، ایسا مارا کہ اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور نکلنے کے بعد حضرت امیر حمزہ نے للکار کر کہا کہ اے ابو جہل سن لے، تیرا اور میرا مسئلہ الگ ہے، لیکن محمد کا مسئلہ الگ ہے، محمد میرا بھتیجا ہے، محمد سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اب تو میں نے تمہارے ضرب لگائی ہے، صرف تمہارے سر سے خون نکلا ہے، اگر تم نے اب کے بعد محمد سے کچھ کہا تو میں تمہارے ضرب نہیں لگاؤں گا، بلکہ میں تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا، کیونکہ میں محمد سے بہت پیار کرتا ہوں۔ مانا کہ میں نے محمد کا بھی دین قبول نہیں کیا ہے، لیکن جس نے محمد کو تکلیف پہنچائی تو سمجھ لو اس نے امیر حمزہ کو تکلیف پہنچائی۔ تو عزیزان گرامی، دیکھیے حضرت امیر حمزہ کتنا پیار، کتنی محبت کرتے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے،
حضرت امیر حمزہ غصے میں ہے تو ابو جہل کہتا ہے کہ اے امیر حمزہ معاملہ کیا ہے؟ آج تو بدلے ہوئے نظر آ رہے ہو، آپ تو ہمارے ساتھ کے ہو، آپ تو ہماری گروہ کے ہو، آپ تو ہمارے گینگ کے آدمی ہو، پھر بھی محمد کی اتنی طرفداری، پھر بھی محمد سے اتنی محبت، پھر بھی محمد سے اتنی محبت جتا رہے ہو۔ تو حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں ارے میں محمد کو سچا جانتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ غصے میں ہے اور کہتے ہیں اے ابو جہل سن لے، اگر میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا، اگر میں نے ان کے دین کو اپنا لیا تو کیا تو مجھے کلمہ پڑھنے سے روک دے گا؟ کیا تو مجھے ان کے دین کو اپنانے سے روک دے گا؟ اے ابو جہل سن لے، میں محمد کو سچا جانتا ہوں اور میں محمد کے دین کو بھی سچا جانتا ہوں اور میں محمد سے پیار کرتا ہوں۔ اب میں تجھے ایک بات اور سمجھا رہا ہوں، اگر محمد سے کچھ کہا تو میں تیرے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے یہ محبت ہے امیر حمزہ کی۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت امیر حمزہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں حضرت امیر حمزہ؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کو جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کو جھکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں اے میرے بھتیجے محمد بتاؤ آج معاملہ کیا ہے؟ بڑے غمگین نظر آ رہے ہو، بڑے اداس نظر آ رہے ہو۔ اے بھتیجے محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہارے دشمن سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ میں نے دشمن کو ایسی ضرب لگائی ہے کہ اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ اب دوبارہ وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کے دشمن سے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چچا میں مانتا ہوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں مانتا ہوں آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں مانتا ہوں آپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن میرے چچا سنیے میں دشمنوں سے بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو دشمنوں کو معاف کرنے آیا ہوں۔ پروردگار عالم نے مجھے دنیا میں دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں اللہ نے مجھے دشمنوں کو معاف کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چچا امیر حمزہ اگر میں بھی دشمنوں سے بدلہ لوں گا تو مجھ میں اور لوگوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ لوگ تو مجھے صادق مانتے ہیں، لوگ مجھے امین مانتے ہیں، لوگ میری تعریف کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ محمد بڑے اچھے انسان ہیں، لوگ میری تعریف کرتے ہیں۔ اگر میں بھی اور لوگوں کی طرح دشمنوں سے بدلہ لوں گا، میں بھی اور لوگوں کی طرح لوگوں کو تکلیف پہنچاؤں گا تو لوگ پھر میری طرف کیسے آئیں گے؟ لوگ پھر میری بات کو کیسے تسلیم کریں گے؟ لوگ پھر میری بات کو کیسے مانیں گے؟ اس لیے اے میرے چچا سنیے میں دشمنوں سے بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو دشمنوں کو معاف کرنے آیا ہوں اور دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ میں تو دشمنوں کو معاف کرنے آیا ہوں۔ پروردگار عالم نے مجھے دنیا میں دشمنوں کو معاف کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ دیکھیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ کہ دشمن تکلیف دے رہے ہیں پھر بھی میرے آقا کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ گالی سن سن کر بھی دعا دیتے ہیں، گالی سن سن کر بھی دعا دیتے ہیں، اور دشمن بھی آ جائے تو سینے سے لگا لیتے ہیں، دشمن بھی آ جائے تو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا آپ نے میرے دشمن سے بدلہ لیا ہے، آپ نے میرے دشمن کو مارا ہے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چچا مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوئی ہے، آپ نے میرے دشمن سے بدلہ لیا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں اے میرے بھتیجے محمد آج میں نے قسم کھائی ہے
جب تک محمد کے چہرے پر مسکراہٹ نہ دیکھ لوں گا میں اپنے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اے میرے بھتیجے بتاؤ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کیسے آئے گی؟ تم خوش کیسے ہوگے؟ بتاؤ تمہاری خوشی کی چیز میں ہے۔ تو میرے آقا نے دیکھا میرے چچا کا اب دل نرم ہو رہا ہے، میرے چچا کا اب دل میں، میرے چچا کے دل میں اب اسلام کی محبت آ رہی ہے، میرے چچا کے دل میں اب اسلام کی محبت آ رہی ہے، اب کلمہ پڑھنے کی محبت آ رہی ہے۔ میرے آقا نے پہچان لیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چچا اگر میری خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ میں ہو جائیں، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں اے بھتیجے محمد اگر تمہاری اسی میں خوشی ہے تو پڑھائیے۔ میرے آقا نے کہا پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو امیر حمزہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ دیکھیے عزیزان گرامی حضرت امیر حمزہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، تو دیکھیے اللہ نے کیسے ہدایتیں دی۔ واقعی میں معلوم ہوا کہ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ حضرت امیر حمزہ نے جب کلمہ پڑھنا چاہا تو شیطان نے وسوسے ڈالے کہ اے امیر حمزہ تم خاندان قریش کے سردار ہو، تمہاری بہت عزت ہے، تمہارا بہت نام ہے، تم محمد کے دین کو تسلیم کر رہے ہو، محمد کے ساتھ میں اپنا رشتہ جوڑ رہے ہو، محمد کے دین کو اپنا رہے ہو۔ لیکن میرے عزیزو جس کو اللہ ہدایت دے دے، جس کو اللہ توفیق دے دے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ نہیں تو ابو جہل عزیزان گرامی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہے، ماتھے کی نگاہوں سے مصطفیٰ کریم کو دیکھا لیکن دیکھنے کے بعد بھی ہدایت یافتہ نہ ہو سکا، ہاتھ میں کنگری لے کر کے بھی گیا، میرے آقا سے کہا واقعی میں اگر سچے محمد ہیں تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکریاں تھیں ان سے بلوا دیا۔ ابو جہل نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اسے چاہیے تھا کہ امر حق کو قبول کرتا، لیکن اس نے امر حق کو قبول نہیں کیا بلکہ یہ کہتا ہوا بھاگ گیا کہ محمد جادوگر ہیں، جادوگر، ان کا جادو سب پر چل جاتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے اسے ہدایت نہ دی، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت نہ دے عزیزان گرامی اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی اچھے کام کرتا ہے، وہی اسلام کو قبول کرتا ہے، وہی دین کو قبول کرتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے تو میرے عزیزوں وہ کچھ نہیں کرتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔